صحیح مسلم کی روایت ہے، اچانک آپ نے بہت زوردار آواز سنی. آپ نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر پتھر گرایا گیا تھا. آج وہ پتھر جا کر کے جہنم کی تہ تک پہنچا ہے. جہنم اتنی گہری ہے، اس کی گہرائی کا اندازہ آپ لگائیے. جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور جہنم کے ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو طے کر دیا ہے. زناکاروں کا دروازہ الگ ہے، حرام خوروں کا دروازہ الگ ہے. جہنم میں گناہوں کے اعتبار سے کیٹیگری بنا دی گئی، ہر جہنمی کے لیے الگ دروازہ، 7 دروازے جہنم کے لیے. جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ دنیا کی آگ ہمیں جلانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک. انہا فصلت علی نارکم ب69 جزا، جہنم کی آگ تمہاری دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو جہنم دنیا کی آگ کافی ہے، 69 گنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کو اتنا سخت بنایا ہے کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی بھروانے ہم ڈرائیور کے ساتھ جاتے ہیں تو سی این جی پمپ والا بولتا ہے کہ گاڑی کے اندر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہاں موبائل سے بات کرنا بھی الاؤ نہیں. سی این جی کا جہاں پمپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے کہ یہاں آپ لائٹر نہیں جلا سکتے، ماچس نہیں جلا سکتے، موبائل پر بات نہیں کر سکتے. سی این جی سے آگ لگ سکتی ہے. گیس آپ اپنے گھر میں گھریلو جو گیس آتی ہے ایل پی جی گیس، اس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے گیس کے سلنڈر کو بڑی احتیاط کے ساتھ لایا جاتا ہے، لیکیج ہوگی تو آگ لگ جائے گی. دنیا کی آگ سی این جی سے جل جاتی ہے، ایل پی جی سے جل جاتی ہے، پیٹرول سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑی سے آگ جل جاتی ہے. جہنم کی آگ کیسے جلے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی. دنیا میں انسان ایک بار جلے گا اور جلنے کی تکلیف ہوگی، مر جائے گا، کام ختم ہو جائے گا. جہنم کی آگ میں انسان جلے گا، تڑپے گا، لیکن موت نہیں آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، جہنم میں کوئی مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ایک بار جہنمی کی چمڑی جل جائے گی، اللہ دوسری چمڑی اس کو عطا فرمائے گا، بار بار اس کو جلایا جائے گا، بار بار جلنے کی تکلیف اس کو دی جائے گی. اچھا جہنم کی آگ جب جلے گی تو اس سے دھواں بھی نکلے گا. وہ دھواں کیسا ہوگا؟ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر. اللہ نے فرمایا جہنم کا دھواں جب نکلے گا وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا. وہ دھواں جب اوپر جائے گا تو 3 الگ الگ شاخوں میں بڑھ جائے گا. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اور اس دھوئیں کے اندر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی. جتنی خطرناک جہنم ہوگی اتنا ہی خطرناک جہنم کا دھواں ہوگا. دنیا میں قیدیوں کے کپڑے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب جیل میں آدمی جاتا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص کپڑا ہوتا ہے، ایک جیل کی اپنی ڈریس ہوتی ہے.
जहन्नमियों की भी एक ड्रेस है, जहन्नमियों का भी कपड़ा होगा। ये कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, ये कपड़ा ऊन का नहीं होगा, ये कपड़ा साटन और किसी और कपड़े का नहीं होगा। फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम। जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्रनीन फिल अस्फ़ाद। जहन्नमी जंजीरों में जकड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरान। उनके बदन पर तार खोल के कपड़े होंगे, उनके बदन पर काले काले बदबूदार तार के कपड़े होंगे। तग़शा वजूहहुमुन नार। और जहन्नमियों को के चेहरों को जहन्नम की आग झुलसा देगी। ऐ मेकअप करने वाली मेरी बहनों, ऐ क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी मेरे। अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तामन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, ना तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ना बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। जहन्नम में एक दरख्त होगा, उसका नाम ज़क्कूम होगा। वो ज़क्कूम का दरख्त इतना खतरनाक होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अगर ज़क्कूम का एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, लौ अन्ना कतरतम मिन ज़क्कूमी, अगर ज़क्कूम की एक बूंद दुनिया में डाल दी जाए, लअफ़सदत अलैहा मआइशुहुम, तो दुनिया की तमाम मीठी चीजें कड़वी हो जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा। अगर ज़क्कूम का एक ड्रॉप, एक बूंद भी अगर दुनिया में आ जाए, सोचो अगर एक बूंद दुनिया में आ जाए, दुनिया की सारी लज्जत वाली चीजें खराब हो जाएंगी और जहन्नमी उस ज़क्कूम को खाएंगे। अल्लाहु अकबर, वो जहन्नमियों का खाना होगा। हालात ये हो जाएंगे जब जहन्नमियों को जहन्नम में लेके जाया जाएगा, उनको मार मार के धक्के दे करके जलील करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानी वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाह के मुत्तकी बंदों को मेहमान बना के जन्नत में लेके जाया जाएगा और इन मुजरिमों को, इन बदकारों को, इन हरामखोरों को जहन्नम में घसीट करके लेके जाया जाएगा। कोई नाक के बल जाएगा, कोई चेहरे के बल जाएगा, कोई उल्टा जाएगा, उनको घसीट करके जलील करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, कुरान कहता वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा
اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی 50 سال کی 60 سال کی زندگی دے چکے ہیں، تجھے سدھرنا تھا تو تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کرو، یہ دعا کیا کرو اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔ ابھی آج جمعہ کا خطبہ میں نے آپ کی گاؤں کی مسجد میں دیا، میں نے اس خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسپیشل بندوں کا، اپنے خاص بندوں کا ذکر جب قرآن میں کرتا ہے، اللہ ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بیان کرتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کے متقی بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اسپیشل بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت چپک جانے والا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے، ہم کہیں گے جس کو پیسہ کمانے کا راستہ آتا ہو، جو خوب پیسہ کماتا ہو، جس کا خوب نام ہوتا ہو، جس سے دنیا میں لوگ ڈرتے ہو، وہی بدھیمان ہے، وہی عقل مند ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کی پیدائش کے اندر، آسمان کی پیدائش کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، بدھیمان لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بدھیمان کون لوگ ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اس لیے میں کہتا ہوں سائنس پڑھو، وگیان پڑھو، جب
تم سائنس پڑھو گے، جب تم وگیان پڑھو گے، تمہیں معلوم ہوگا اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے، اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، اللہ نے اس دنیا میں کتنی مخلوقات کو بنایا ہے۔ اور جتنا آپ سائنس کو پڑھیں گے، اگر آپ کا ایمان پکا ہے، آپ کا اللہ کے اوپر ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ نے جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے نبی کی حدیثوں کو پڑھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر جس نے ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کے اوپر جو الگ الگ دور آتے ہیں اس کا اسٹڈی کیا تھا، اس نے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ جب اس نے قرآن کو پڑھا، 1400 سال پہلے جب سائنس کا وجود نہیں تھا، جب یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں بنی تھیں، یہ بڑی بڑی ریسرچ نہیں ہو رہی تھی، اس نے جب قرآن پڑھا اور قرآن کی آیتوں کو جب اس ڈاکٹر نے دیکھا، اس پروفیسر نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کے پیٹ میں حقیر پانی سے بچے کو پیدا کیا اور پہلے ہم نے اس کو علقہ بنایا، پہلے نطفے سے ہم نے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، پھر ہم نے گوشت اس کے اندر پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کی، گوشت چڑھایا اور پھر جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اس ڈاکٹر نے وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے مائکروسکوپ بھی نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں تھا اور یہ مشینیں بھی نہیں تھی۔ محمد کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر یہ الگ الگ دور آتے ہیں؟ وہ سائنسداں اسلام قبول کر لیتا ہے اور سعودی عرب میں اس زمانے میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں آ کر کے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ باتیں اللہ نے بتائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائنس نہیں تھی، اس زمانے میں وگیان نہیں تھا۔ میرے بھائی، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، جتنا کائنات پر غور کریں گے، اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں، اور جب زمین و آسمان پر غور کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات کو تو نے بیکار نہیں بنایا، اس دنیا کو تو نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، دنیا کو تو نے بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے؟ آج کی تقریر میں میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں۔ چند چیزیں، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے، چند چیزیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جہنم کی آگ سے ہمیں بچانے والی ہیں، تاکہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچانے کی فکر کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ جب تک آپ توحید پر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچائیں گے، آپ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے،